ایک سوال ہے، آپ لوگ شب میلاد النبی کو شب قدر سے بھی افضل کہتے ہیں؟ ایک پوچھ رہے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی پیدا ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر شب قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جانے والی شب ہے، دی جانے والی رات ہے۔ اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ یعنی جس رات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وجہ سے وہ رات شب ولادت ہے۔ تو اب لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ عزت والی رات ہے، تو جس رات سرکار آئے وہ زیادہ عزت والی ہوگی یا جس رات فرشتے نازل ہوں وہ زیادہ عزت والی ہوگی؟ اب تو جو سعادت مند ہے جن کی عقل ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ ما ثبت بالسنہ پیج نمبر 100، یہ کتاب حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور خاتم المحدثین آپ کا لقب ہے، شیخ محقق یہ بھی آپ کا لقب ہے، بہت بڑے عالم ہوئے اور کم و بیش 400 سال پرانے بزرگ ہیں، یہ آج کل کے نہیں ہیں۔ ان دنوں کو اس طرح کے مسائل نہیں تھے، اس طرح کے وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار لوگ نہیں ہوتے تھے جو یوں علماء پر انگلی اٹھاتے رہیں، علماء جو فرماتے تھے ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ اب علماء لاکھ آیتیں پڑھ کے سمجھائیں تو بھی مطلب وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے لوگ، بس وہ نصیب کی بات ہے، اسی منن والے سوچن والے نہیں۔ بزرگوں نے جو فرما دیا تو بس ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارا ان پر اعتماد ہے، ان بزرگوں پر، کہ یہ ہمیں قرآن و حدیث کی بات ہی بتائیں گے، اس سے ہٹ کر بات نہیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث سے کوئی بات ٹکراتی ہو۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جشن ولادت جن کی سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ یہ بتا دوں، جو بھی کوئی ایسا تھوڑا علم والا ہوگا نا اور اگر اعتراض کرے نا تو اس سے اگر کوئی پوچھے نا کہ یہ کیسے تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ بہت بڑے عالم، اچھے عالم، ان کو مانا جاتا ہے، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے یار؟ دوسری باتیں مانتے، یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا پیٹ میں درد ہو گیا یار کہ یہاں پیارے آقا کی بات آتی ہے، ان کی میلاد کی بات آتی ہے، شب ولادت کی بات آتی ہے، تو پتہ نہیں کیوں بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے سب منا رہے ہیں گھروں میں اپنے بچے کی، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اپنے بچوں کی برتھ ڈے منانا، یہ سب مناتے ہیں، کوئی نہیں منع کرتا اس کو، حالانکہ اس میں تو گپلے کرتے ہیں، گناہوں بھری حرکتیں کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے جو مناتے ہیں اس میں۔ لیکن اس کو ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں، منع نہیں کرتے، سمجھاتے کہ یوں کرو یوں مت کرو، جو بھی کرو شریعت کے مطابق کرو۔ ہیپی برتھ ڈے منانا ہے تو نعت شریف کی محفل کرو، قرآن خوانی کر لو، چلو بھائی یاسین شریف کو ختم کر لو، کچھ نہیں کرتے تو درود شریف کی ایک ایک تسبیح پڑھ لو سب، اپنے بچے کے لیے، ان کے بچے کے لیے، کسی عالم، کسی بزرگ، کسی نیک بندے کو بلا کر اپنے بچے کی درازی عمر بالخیر کے لیے دعا کروا لو، ہے نا؟ اس طرح کی مطلب آپ بناؤ، کھانا کھلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلاؤ، 12 قسم کی ڈشیں ان کو کھلاؤ اپنے بچے کی برتھ ڈے کی خوشی میں، یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح کا جشن ولادت کے تعلق سے بھی اس میں بھی بعض لوگ گڑبڑیں کر رہے ہیں، غلط میوزک اور بجا رہے ہیں، تو ہم اس کی ممانعت کرتے رہتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ عورتیں نکل پڑتی ہیں جلوس دیکھنے کے لیے، ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، تم 4 دیواری میں رہو، مردوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لائٹنگ دیکھنے نکلتی ہیں، تو ہم نے 100 بار منع کیا کہ نہیں نکلا کرو۔ تو بہرحال یہ کہ یہ رات تو ہے نا عیدوں کی عید ہے، اور بس اس میں جتنا ہو سکے بندہ درود و سلام کی کثرت کرے، اپنے گھروں پر بے شک چراغاں بھی کریں، تو وہ اس طرح نیکیوں میں بسر کریں۔ باب المدینہ والے یہاں آ جائیں،
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں اور دنیا بھر میں جشن ولادت کی دھومیں مچائی جاتی ہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے تو وہاں صبح 12 ان کے ساتھ منائیں. کچھ نہیں بن پڑتا تو مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل کے ساتھ صبح 12 منائیں مدینہ مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.